بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی سننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے گاؤں میں بہت عجیب قسم کے رواج چلتے آ رہے تھے۔ میری بڑی بہن اب تقریباً 15 سال کی ہو چکی تھی اور میری عمر اس وقت تقریباً 9 سال تھی۔ آج میری بہن بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس کے اوپر بھی وہی دن آ گیا تھا جو ہمارے گاؤں کی ہر لڑکی پر آیا کرتا تھا۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی، میرے لیے دعا کرنا، آج کا دن میرے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہے؟ میری بہن مجھ سے کہنے لگی، انجان مت بنو، تمہیں ساری حقیقت کا پتہ ہے۔ میرے بہت اصرار کرنے پر میری بہن نے مجھے بتایا کہ یہاں گاؤں میں وڈیرے اپنی مرضی سے لڑکیوں کی شادی کرواتے ہیں اور آج انہوں نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلوایا ہے۔ میں اپنی بہن سے بہت زیادہ سوال کر رہی تھی کہ یہ عجیب و غریب رسم کیا چیز ہے، لیکن میری بہن چپ ہو چکی تھی۔ اب تو واقعی ہی میری بہن مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ابھی میں اور میری بڑی بہن آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میری امی کمرے کے اندر آ گئی اور شاید میری ماں نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ میری ماں میری بہن سے کہنے لگی، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ رسم سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ میری ماں مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تم ان باتوں میں مت پڑو اور یہاں سے جا کر اپنا کام دیکھو۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ رسم میرے ساتھ بھی ہونی تھی۔ میری بڑی بہن کو اماں نے نئے کپڑے پہننے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی میری بڑی بہن تیار ہو کر باہر نکلی تو میری ماں اور پھوپھو اسے وڈیرے کے گھر پر لے گئے۔ 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میری ماں میری بڑی بہن کو لے کر واپس ہمارے گھر آ گئی۔ میری بہن کا منہ اترا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میری بڑی بہن اس طرح رو رہی تھی جیسے ان پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میں اپنی بہن کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اگلے روز میری بہن کو ہلکا سا بخار ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ جب مجھ سے اپنی بہن کی ایسی حالت نہ دیکھی گئی تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں، آخر ہوا کیا ہے، مجھے کچھ تو بتا دیں۔ اماں نے کہا، دیکھو تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں ان باتوں میں دلچسپی لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ باتیں تمہاری سمجھ آئیں گی۔ میری اماں مجھ سے کہنے لگی، جب تم جیسی لڑکیاں ان کاموں میں دلچسپی لیتی ہیں تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی، تم اپنے کام پر توجہ دو۔ میں اماں کی ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہو رہی تھی کہ اماں مجھے کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں اماں سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ اگلے روز میں سکول سے واپس گھر آئی تو باجی بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ابھی تک ان کی بیماری ختم نہیں ہوئی تھی، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا جب سے وہ ڈیرے کے پاس سے ہو کر آئی تھی۔ ان کا بخار بھی مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میری اماں ان کو دوائیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب گھر والے مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری پھوپھو بھی ہمارے گھر آ گئی اور میری ماں ان سے کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم اسے کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے چلتے ہیں۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری بڑی بہن کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو اس کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھل رہی۔ اب تو میں پھوپھو کے سر چڑھ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں سب کچھ جان کر رہوں گی، اماں تو مجھے کچھ نہیں بتا رہی، آپ ہی کچھ بتا دیں۔ تو میری پھوپھو مجھ سے کہنے لگی، ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھوپھو نے بھی مجھے امی والا جواب سنا دیا تھا۔ میری پھوپھو مجھ سے کہنے لگی، بس تم اتنا سمجھ لو کہ اس رسم سے تمہاری بہن کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور تمہاری ماں اس رسم کو کرنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہے۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کون سی رسم ہے
جس کا مجھے نہیں بتایا جا رہا۔ میں تعجب بھری نگاہوں سے اپنی پھوپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی پھوپھو سے کہہ دیا کہ میں بھی اب یہ بات جان کر رہوں گی، میں خود وڈیرے کے گھر جا کر پوچھ لیتی ہوں۔ ابھی میں نے ایسا ہی کہا تھا کہ میری پھوپھو کے رنگ اڑ گئے۔ میری پھوپھو مجھ سے کہنے لگی، دیکھو بیٹی، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو۔ وہ مجھے بہت پیار سے ساری باتیں بتانے لگی۔ میری پھوپھو مجھ سے کہنے لگی، بیٹا یہ رسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ معمولی سی چیز ہے، اور ہمارے خاندان والے تو کیا پورے گاؤں والے اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ اس رسم کے بارے میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور تم بھی ان باتوں میں پڑ جاؤ گی۔ ہم تمہیں اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ تمہاری ساری توجہ اپنی پڑھائی سے ہٹ جائے گی اور پھر تمہارا نقصان ہوگا۔ میری پھوپھو مجھ سے کہنے لگی، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ایسے کاموں کی طرف راغب ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں پھوپھو کی بات سمجھ نہیں رہی تھی۔ میں نے پھوپھو سے کہا، پھوپھو مجھے سیدھی طرح بتائیں کہ یہ رسم کیا ہے اور یہ رسم کیوں کی جاتی ہے۔ پھوپھو کی ایسی باتیں سن کر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے اپنی پھوپھو پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے بھی غصے میں آ کر اپنی پھوپھو سے کہہ دیا، آپ نے مجھے بتانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پھر وڈیرے کے گھر سے پوچھ آتی ہوں۔ ابھی میں نے ایسا ہی کہا تھا کہ میری پھوپھو مجھے سب کچھ بتانے لگی اور کہنے لگی، ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے، جب لڑکی کی عمر تقریباً 18 سال ہو جاتی ہے تو وڈیرے اسے اپنے گھر بلاتے ہیں اور اس کا رشتہ خود طے کرتے ہیں۔ اگر وہ لڑکی ان وڈیروں کو پسند آ جائے تو وہ انہیں کچھ دن اپنے گھر پر رکھ لیتے ہیں اور اس لڑکی سے کام کاج کرواتے ہیں، کیونکہ ہر لڑکی غریب ہوتی ہے اور یہاں کے وڈیرے کسی کی نہیں مانتے۔ وہ یہ رسم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وڈیرے کے بیٹے کو تمہاری بڑی بہن پسند آ گئی، جس کی وجہ سے وڈیرے کے بیٹے نے اسے اپنے گھر کام پر رکھ لیا، لیکن تمہاری بہن نے اس بات سے انکار کر دیا، جس پر وڈیرے نے سخت غصہ کیا۔ تمہاری ماں اور تمہاری بڑی بہن کو اس گاؤں سے نکل جانے کو کہا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری ماں بہت زیادہ پریشان ہے اور تمہاری بہن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اس لیے تمہاری بہن اس دن سے اب تک رو رہی ہے۔ پھوپھو کی ایسی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھلا یہ کیسی عجیب رسم ہے۔ میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس رسم کو بند کروا کر رہوں گی اور گاؤں کی کوئی لڑکی بھی اب وڈیرے کے گھر پر کام نہیں کیا کرے گی۔ گاؤں کے سب لوگ وڈیرے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں فوراً اپنے گھر سے باہر نکلی، چادر اوڑھی اور شہر کے پولیس اسٹیشن جا پہنچی۔ وہاں جاتے ہی میں نے وڈیرے کے خلاف ایک رپورٹ تیار کروائی۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس آئی اور وڈیرے کو اپنی حراست میں لے گئی۔ سارے گاؤں والے مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ وڈیرے اور اس کے بیٹے کو اس گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب وڈیرے اور اس کے بیٹے شہر میں رہا کرتے تھے۔ ہم سب گاؤں والے وڈیرے کے اس بھیانک رویے سے آزاد ہو چکے تھے۔ دوستو، کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں ان وڈیروں سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، جنہوں نے اپنے ہی قانون بنا رکھے ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔